الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وأجزم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع واجزم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو۔ اگر اللہ کے نام سے شروع نہیں کرو گے تو وہ تمہارا کام بے برکت ہو جائے گا۔ ہر کام جو شریعت کی روح سے جائز اور اچھا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے، اس کے بڑے برکات ہیں، بڑے ہی برکات ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے عظیم مفسر قرآن تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ فاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو شروع میں با ہے وہ ہے۔ با کا معنی ہوتا ہے، علماء نے کئی معنی بیان کیے، ایک معنی یہ ہے کہ با کا معنی ہے الصاق، جڑ جانا۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، بس۔
جب اللہ سے جڑ گئے سارے کام بن جائیں گے۔ ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سے جوڑنی تھی، غیروں سے توڑنی تھی۔ ہم نے غیروں سے جوڑ لیا ہے، رب سے توڑ لیا ہے۔ جب سے ہمارا یہ رشتہ ٹوٹا ہے ہم پریشان ہیں۔ اب بھی قیامت تک آنے والے جتنا لوگوں نے یہ رشتہ جوڑا ہوا ہے وہ بڑے سکون سے، بڑی راحت سے۔ ایک مرتبہ حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ساری کائنات میں میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی یہ تو بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے۔ فرمایا بھائی جو اللہ چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ جس وقت اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دیں گے نا پھر کام بن جائے گا اور اللہ سے جڑ جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی ابتدا یہاں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ بتوں کے نام سے برکت حاصل کر کے گویا کام شروع کرتے تھے۔ لات، عزات، منات جو بتوں کے نام تھے ان کا نام لے کے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کام کو شروع کرتے تو فرماتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے۔ جو سب سے پہلے سورت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیات اس کی اتری تھی سب سے پہلے۔ وہاں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، رب کے نام سے پڑھ شروع کر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس ذات کے نام سے شروع کیا جائے۔ تو آسمانی جتنا کتابیں اتری ہیں آسمانی ساری کتابوں میں ایمان والو یہی حکم تھا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہوں، سب میں یہی حکم تھا کہ جب بھی کوئی کام اچھا شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری کہ اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہماری خصوصیت ہے کہ اللہ کے نام سے، رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا جائے۔ تو جب بھی کوئی آدمی اچھا کام شروع کرے اللہ کا نام لے کر شروع کرے، اس میں غفلت نہ ہو۔ اللہ کے نام کی بڑی برکت ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو خوش خط کر کے لکھو، جتنا اچھا کر کے لکھ سکتے ہو لکھو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو پھر خوش خط لکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔
کہ اس نے اللہ کے نام کو خوش خط لکھا۔ ایک محدث کا واقعہ پڑھا ہے کہ وہ عجیب غریب طبیعت گزر رہی تھی، مزاج ایسے تھا، شراب پی کے مخمور جا رہے تھے تو دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پر نظر پڑی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کو اٹھایا، صاف کیا، 1 درہم کی خوشبو خریدی، 1 درہم کی خوشبو خریدی اور اسے لگایا اور احترام کی جگہ پہ اسے رکھا۔ غیب سے آواز آئی، اے بشر حافی، تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں تیرے نام کی تعظیم کرواؤں گا۔ اور بہت بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں، اللہ کے نام کا احترام کیا، اللہ نے زندگی ہی بدل ڈالی۔ بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ کے نام کا احترام کریں، یقیناً وہی اللہ ہے، وہی ہمارا نبی ہے، وہی اللہ کو مخلوق کی پیاری ہے۔ اللہ کی شفقت پھر بھی آئے گی۔ دیکھیں کس حالت میں تھے، شراب میں مخمور تھے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے نام کو اٹھایا اور احترام کیا۔ تو اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا جائے، اللہ کے نام کا احترام کیا جائے، تو لا شک کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنا بھی ہم نکمے اور کمزور ہیں لیکن اللہ کی رحمت اور شفقت آئے گی۔ قرآن پاک جب تلاوت کرنے لگے تو حکم یہی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ شیطان مردود کے حملے سے بچ جائیں گے، اگر نہ شیطان تو حملہ کرتا ہے، یہ نیکی کیوں کرے۔ اور جب بھی تلاوت شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر آگے تلاوت شروع کریں۔ نماز میں بھی یہی ہے، ہر رکعت میں جب فاتحہ پڑھیں گے یا مقتدی ہے تو نہیں پڑھے گا، امام پڑھے گا، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے 2 کام کرنے، ایک خاموش رہنا ہے، ایک سننا ہے۔ یہ نہیں کہ سنتے سنتے سب پڑھتے بھی رہو، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ تو ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام پڑھ رہا ہے مقتدی پیچھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ویسے تلاوت کرتے ہیں
اس وقت بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آگے تلاوت شروع ہوگی۔ سورہ نمل، اس میں بھی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلم۔ وہ تو قرآن پاک کا بھی حصہ ہے، سورت کا بھی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنا سورتوں کے شروع میں 113 ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ قرآن پاک تو ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کہا جاتا ہے منزل من السماء، جس کو اللہ نے اتارا۔ تو جیسے باقی قرآن پاک کو اللہ نے اتارا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اتارا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، یہ فلاں اور فلاں سورت کے درمیان میں بسم اللہ لکھ دو، فلاں سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھ دو۔ یہی ہے صحابہ کی دیانت کہ سورہ انفال اور توبہ کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں لکھی۔ یہ صحابہ کی دیانت ہے۔ اگر صحابہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے ایمان والو، تو نہ قرآن رہے گا ہمارے پاس، نہ حدیث رہے گی۔ اور کوشش بھی یہی ہے کہ گواہوں کو ہٹا دو، معاملہ ہی نہیں رہے گا۔ تو قرآن کے گواہ تو صحابہ ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ آیت اتری، کہاں اتری، کیا کیفیت۔ تو جگہ چھوڑ دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بڑے برکات۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، 950 سال واعظ و نصیحت کیا، 950 سال۔ تفاسیر میں ہے کہ ان کی عمر 1400 سال ہوئی۔ جب قوم نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر اب ایک بھی نہ پھرے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، دعا قبول کر لی۔ حکم ہوا کہ یہ کشتی بنے، اور جبرائیل امین کو بھیجا گیا، ان کی نگرانی میں بنی۔ کشتی کو جب چلایا تو اتنا پڑھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آدھی بسم اللہ پڑھی نا، بسم اللہ مجریہا۔ سواری چلی، وہی بچے جو کشتی میں تھے، مرد عورتیں، پیچھے کوئی بھی نہیں بچا۔ عوام میں ایک واقعہ بڑی کثرت سے نقل کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنا نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب کوئی ایسا موقع آ جائے مجھے بتانا۔ تو نوح علیہ السلام بھول گئے تھے، ان کو بتایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ عذاب آیا، سیلاب آیا، سارے مر گئے، لیکن وہ بھی بچ گئی، بھیڑیں بھی بچ گئی۔ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں
کہ نبی جو وعدہ کرتا ہے وہ نبھاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر موقع پر پڑھنی چاہیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھا کرو، اللہ کا نام بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ تو فرمایا جہنم کے 19 دروغے، جو سب کا سردار و وڈیرا ہے اس کا نام ہے مالک، یا مالک لیقض علینا ربک، اس کا نام قرآن میں بھی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، جو اس کی کثرت رکھے گا جہنم کے 19 دروغوں سے بچ جائے گا۔ یہ کیا مشکل ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اخطا واجزم، کہ جب کوئی اچھا کام شروع کرو تو بسم اللہ سے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے برکت ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اگر نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ ویسے جو بالکل بد شکلا، میل کچیلا ہو بھی بد مذہب، پتہ ہے کہ یہ ہندو ہے، پتہ ہے کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، اس کو کون مسلمان گوارا کرے گا کہ میرے ساتھ کھانا کھائے؟ اس کو برداشت نہیں ہے، شیطان کو ساتھ کھلا رہا۔ کس سے؟ غفلت سے۔ کتنا ہمارے مسلمان ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے بسم اللہ پڑھنے کی، غفلت چھائی ہوئی ہے، توجہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، آخری لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا، خیال آیا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھا نہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر پہلے بھول جائے تو بعد میں پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو وہ کھانا کھا رہا تھا، بسم اللہ پڑھی نہیں تھی، آخری لقمہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور منہ میں ڈالا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں وہ قے کر رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو کھانا شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، وگرنہ وہ شیطان اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے
شیطان شامل ہو جاتا۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے، 5 سے 6 لوگ اور بھی ساتھ تھے۔ ایک صاحب آئے، روایات میں بچے کا بھی ہے، بچی کا بھی ہے اور آدمی کا بھی ہے، مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کھانے میں شامل ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بچی تھی یا بچہ تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بسم اللہ، کھا بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ شیطان ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا، میں نے پکڑ لیے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا واضح ہمیں سمجھا دیا، صاف شفاف انداز میں سمجھا دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، شیطان سے بچ جاؤ۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اور گھر کا دروازہ اور کنڈی بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے کہ دروازہ بند کیا، کنڈی بند کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے باقی جنات کو، شیاطین کو، کیونکہ شیطان یہ ابو الجن کہلاتا ہے، جنوں کا باپ ہے، ان کی پیدائش آگ سے ہے۔ تو یہ اعلان کرتا ہے کہ آج رات یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں ذرا اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں، اس پر ہمارا کتنا عمل ہے؟ کس درجے کا ہم عمل کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا، دروازہ کنڈی بند کر دیتا ہے، تو شیطان اعلان کرتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، آج یہاں رہنے کی جگہ مل گئی۔ سوچو، جو ہمارا دشمن ہو، ہم اس کو گھر میں کیسے گھسنے دیں گے؟ اور یہ ایسا دشمن ہے جو ازلی دشمن ہے، اور بتایا اس ذات نے جو احکم الحاکمین ہے، علیم بذات الصدور ہے، انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا واضح کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب ہم مسلمانوں میں کتنا مسلمان ہیں جو اس دشمن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنا ہے ان کو ٹھکانہ دے رہے؟ اور ایسے منحوس کو گھر میں بستر دے دیا، آ جاؤ جی آرام کرو۔ جو ہے ہی دشمن اور خبیث ترین دشمن ہے، وہ کیا اپنا اثر چھوڑ کے نہیں جائے گا؟ ویسے بھی جب دشمن گھر میں گھس جائے تو نقصان کر کے ہی جائے گا۔ یہ تو دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، لیکن پرواہ نہیں۔ اجر کتنا بڑا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سفر شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سفر شروع کیا، تو جب تک اس کا سفر جاری رہے گا مسلسل فرشتے اس کی نیکیاں لکھیں گے۔
مثلاً اس نے ارادہ کیا کہ میں اب عمرے کا سفر کرنے لگا ہوں، حج کا سفر کرنے لگا ہوں، یہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک جب پہنچتا ہے عمرہ پورا نہیں ہوتا، اب کتنا نیکیاں لکھی جائیں گی سوچو. صرف تھوڑی سی توجہ پر اتنا بڑا انعام پایا، اتنا بڑا اجر پایا. یہ کرنے کے کام ہے، ہم کر نہیں رہے. سواری پر سوار ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اجر ہی اجر ملتا رہے گا، مسلسل اجر ملے گا. لیکن توجہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے دعا بھی حدیث پاک میں آتی ہے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آل خانہ سے ملا، اس وقت سے اس کا اجر شروع ہوا. حمل ٹھہر گیا، اجر ملتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے بچہ پیدا ہوا، زندگی میں جتنا وہ سانس لے گا اتنا نیکیاں اس کو ملیں گی. اب سوچو کتنا بڑا انعام ہے، صرف تھوڑی سی توجہ. اب زندگی میں کتنا سانس، 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ آدمی سانس لیتا دیتا ہے. زندگی میں کتنا سانس ہوں گے، اس کے لمحے لگے کیا، چند لمحے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا پڑھنا پڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا بڑا اجر. تو ورد جان بنا لینا چاہیے ہر موقع پر. لیکن مسئلہ یاد رکھیں، اگر ناجائز پر پڑھا، حرام کا ارتکاب و ناجائز کا فعل کرتے ہوئے پڑھ لیا، مثلا شراب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی کافر ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. جائز کام پہ پڑھے، ناجائز کام پہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین سمجھنے کی توفیق دے. آخر